بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے بیان کیا گیا کہ کبھی جو ہوتا ہے ضروری ہے کہ حذف کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا، جیسے کہ کوئی کلام جو ہو سوال محقق کا جواب واقع ہو، تو ایسی صورت میں سوال کے اندر جو چیز آئی تھی وہ جواب کے اندر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ سوال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہونا تھی۔ جیسے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہاں پر سوال کے اندر جو ہے خلق لفظ آ گیا تھا، تو جواب یہ خود بن گیا سوال محقق کا جواب، کلام یہ سوال محقق کا جواب بن گیا، جو کہ سوال پہلے سے ثابت ہے کلام کے اندر، اور جس کے اندر جو ہے خلق لفظ آ گیا ہے، تو اس نے بتا دیا کہ جواب کے اندر اس کو لانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یا جو ہو سوال مقدر کا جواب ہو، کیا ہو؟ سوال مقدر کا جواب ہو، اور وہاں پر جو ہے فعل کو حذف کر دیتے ہیں، وہاں پر مسند کو حذف کریں گے، مسند کے حذف کا بیان چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں یا تو اس کو حذف کر دیتے ہیں اس وقت جبکہ وہ سوال مقدر کا جواب ہو۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، شاعر کے جو بھائی کا نام ہے یزید نام ہے، اور وہ کہتا ہے لیبکا یزید غارئ لخصومت وفضلہ علی خلاف بتکریر الاسناد۔ یہاں پر جو ہے فعل مجہول کا استعمال کیا گیا ہے، اور فعل مجہول کا استعمال یہ فعل معروف پر کئی طرح سے فضیلت رکھتا ہے۔ فعل مجہول کا استعمال کرنے کی وجہ سے لیبکا فعل مجہول استعمال کیا گیا ہے، اور کہا گیا لیبکا یزید، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، یزید پر رویا جائے، صحیح ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا اگر فعل معروف استعمال کرتے لیبکی یزید غارئ، یزید پر کون روئے؟ زارع روئے۔ کون روئے؟ جو بہت زیادہ عاجزی کرنے والا ہے، بہت زیادہ ذلیل خوار ہے۔ کس کی وجہ سے؟ لخصومت، جو جھگڑے کے وقت بہت زیادہ گرنے والا ہے، بہت زیادہ پٹنے والا ہے کہہ سکتے ہیں، جو بہت زیادہ جھگڑے کے وقت کمزور ہونے والا انسان یزید پر روئے، کیونکہ وہ یزید کیا کرتا تھا؟ لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کی خیر خواہی کرتا تھا، ہر ایک غریب کے کام آیا کرتا تھا۔ تو اب یہاں فعل معروف استعمال ہوتا لیبکا، لیبکا ہی سے آئے گا نا کھڑا، لیبکا یزید غارئ، اور مجہول پڑھیں تو یہاں فعل مجہول استعمال کیا گیا۔ اس کی فضیلت جو ہے فعل معروف پر کئی طرح سے، ایک تو یہ سوال مقدر کا جواب بننا ہے، اس طور پر جب آپ نے اتنا بولا لیبکا یزید، یزید پر رویا جائے، ابھی سوال بنا میں یبکی، کون روئے؟ یہاں پہ سوال مقدر ہے، سوال ایک مقدر بننا ہے، سوال مقدر کا جواب کیا ہوگا؟ لیبکا یزید، یزید پر رویا جائے، تو اب یہاں سوال نکلا میں یبکی، کون اس پر روئے؟ جواب میں آیا زارع، کیا آیا؟ زارع، اور اس کا فعل کون ہے؟ یہ محذوف ہے، سمجھ آگے نہیں؟ تو کہا کہ کون روئے اس پر، یہ تو پھر جواب میں آیا زارع، یعنی یبکی زارع، اس پر کون سے روئے؟ بہت زیادہ کمزور، کم ہونے والا انسان روئے، جو جھگڑے کے بعد بہت زیادہ عاجز ہو جاتا ہو وہ شخص روئے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے فعل معروف کا استعمال کرتے تو وہاں پر اتنے فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ ایک تو فائدہ یہاں فعل مجہول کا استعمال کرنے سے یہ ہوا کہ اسناد کی تکرار ہو گئی، تکرار اسناد ہو گئی۔ کیسے؟ پہلے مرتبہ یبکی کی جو اسناد کی گئی کسی طرف، یزید پر رویا جائے، ہو گیا یزید پر رویا جائے، تو یزید کی طرف اسناد ہو گئی۔ پھر یہ سوال بنا کہ کون روئے اس پر، پھر جواب میں آیا کون روئے؟ یزید، زارع روئے، تو دوسری مرتبہ کس کی طرف ہو گئی؟ زارع کی طرف، تو تکرار اسناد ہو گئی رونے کی، اب کی فعل کی، تو تکرار اسناد پائی گئی، پہلی مرتبہ اجمالاً پائی گئی،
پہلی مرتبہ اس معنی میں پایا گئی کیا؟ یزید پر رویا جائے. پھر جب اس کا فاعل ذکر کر دیا گیا کون روئے تو کیا ہوئی؟ تفصیل ہو گئی. تمہیں آگے نہیں؟ تو پھر اس کا جب فاعل ذکر کہا کہ یبکی زارع، اس پر کون روئے؟ زارع، عاجزی کرنے والا روئے. تو یہاں کیا ہو گئی؟ تفصیل ہو گئی. اس پہلے فاعل جو معلوم ہی تھا اب فاعل کو کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جب تک ہم اس کو استعمال کرتے معروف تو کیا ہوتا؟ یبکی یزیدہ ما زارع، یہی ہوتا نا، یبکی یزیدہ لیبکی یزیدہ، چاہیے کہ یزید پر زارع روئے. چاہیے کہ یزید پر زارع روئے. اب یہاں پر جب اس کو ہم فعل معروف پڑھتے اور مفعول کون بنتا؟ اس کا یزید بنتا اور زارع اس کا فاعل بنتا. جب ہم نے اس کو جو ہے فاعل نائب فاعل بنا دیا تو اس کو ہم نے فضلہ ہونے سے بچا لیا. کیا بنا لیا؟ فضلہ ہونے سے بچ گیا. نہیں بن گیا. یزید اب کیا بن گیا؟ نائب فاعل بن گیا. نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہی ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ کلام کے اندر افضل ہوتا ہے بنسبت مفعول کے. لیبکا یزیدہ پڑھتے مفعول ہوتا. تو ایسی صورت میں کیا ہو گیا؟ فضلہ ہونے سے محفوظ ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر فاعل کے جب ذکر کر دیے تو فاعل کا ذکر کرنے سے ایسے ہو گیا جیسے نعمت غیر مترقبہ حاصل ہو گئی. جس نعمت کا انتظار نہیں تھا اور وہ اچانک مل جائے تو اس کو کہتے ہیں نعمت غیر مترقبہ. جیسے کہ آج کچھ بننے والا ہے، دال بن جائے، اچانک بریانی آ گئی. کیا آ گئی؟ بریانی آ گئی. تو کیا کہیں گے اسے؟ غیر مترقبہ. اب بتائیے فاعل کے بارے میں کوئی امید تھی کیا؟ کون ہے؟ کیا کر رہے تھے ہم؟ اگر ہم سوال مقدر کا جواب نہیں مانتے تھے کہتے یبکا یزید، یزید پر رویا جائے. اب یہاں پہ بس فاعل معلوم نہیں تھا، اچانک انتظار کے بعد مل گیا، ارے زارع، ہاں زارع روئے. کون روئے؟ تو انتظار تھا، وہ انتظار کے بعد ملا، امید ہی نہیں تھی کہ فاعل ملے گا اس کا. تو یہ نعمت غیر مترقبہ ہو گئے. نہیں دیکھیں، لیبکا یزید زارع لخصومۃ، یزید پر جو ہے وہ شخص روئے جو جھگڑے کی وجہ سے عاجز ہو جانے والا ہو. یزید پر رویا جائے تو کون روئے؟ یبکی زارع لخصومۃ، جو جھگڑے کی وجہ سے عاجز ہو جانے والا ہو یا ذلیل ہونے والا ہو. وفضل اے فضل فعل مجہول، اور اس کی جو ہے فضیلت علی خلافی، کس پر؟ علی خلافی یعنی فعل معروف پر. فعل مجہول کی فضیلت فعل معروف پر کتنے درجے؟ بے تکرار اسنادی اجمالا، پہلی مرتبہ تو اسناد کے اجمالا تکرار کی وجہ سے. ثم تفصیلا، پھر تفصیلا جو ہو گئی اسناد ہو گئی. پہلے ہم نے کیا کہا؟ یبکا یزید، یزید پر رویا جائے، یہ اجمالا ہو گئی. پھر اس کا فاعل ذکر کر دیا تو تفصیلا ہو گئی. وبوقوع نحو یزید غیر فضلہ، اور یزید کے غیر فضلہ واقع ہونے سے بچانے کے لیے، یزید کے غیر فضلہ ہونے کی وجہ سے، یزید کے ارے غیر فضلہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ فضلہ ہونے بچ گیا. غیر فضلہ ہونے سے، غیر فضلہ ہونے کی وجہ سے، غیر فضلہ ہونے کے سبب. اب غیر فضلہ ہو گیا نا، وہ ایک تو اسناد فضیلت ہو گئی، ایک کیا ہو گیا؟ یزید کیا ہے؟ غیر فضلہ ہو گیا. غیر فضلہ واقع ہونے کے سبب. عظیم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ افضل ہونے کے سبب ہیں، ہو گئی نہیں. وبوقوع نحو یزید غیر فضلہ، اور یزید کے غیر فضلہ ہونے کے سبب سے، واقع ہونے کے سبب سے اس کی فضیلت دو ہو گئی ہیں. اور وبکون معرفت الفاعل، اور تیسری فضیلت فاعل کی معرفت کی وجہ سے، کا حصول، اس حصول نعمت غیر مترقبہ، یہ نعمت غیر مترقبہ کے حصول کی طرح ہوا ہے. نعمت غیر مترقبہ کے حصول کی طرح ہوا ہے، کیونکہ معرفت فاعل، فاعل کی معرفت کے حاصل ہونے کے سبب سے یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ نعمت غیر مترقبہ کا حصول. تو یہاں تین چیزیں ہو گئی. کیوں؟
لأن اول الکلام غیر مطمئن فی ذکر، اس لیے کہ کلام کی جو شروعات تھی وہ فاعل کے ذکر کے بارے میں امید نہیں کی جا رہی تھی. کیا ہے؟ ارے فاعل کا ذکر ہو رہا تھا کیا؟ آپ نے صرف پڑھا لیبکا یزید. اگر ہم سوال محقق کا سوال مقدر کا جواب نہ مانے، صرف کہیں یبکا یزید، یزید پر رویا جائے، کوئی نہیں ہو رہا تھا. لیکن ہم نے سوال مقدر کا جواب مان لیا اسے، یزید پر رویا جائے، اور زارعون کو ہم نے سوال مقدر کا جواب مان لیا. کیا مانا؟ میں یبکی، کون روئے؟ تو فرمایا یبکی زارعون. تو یہ اب کیا ہو گیا؟ فاعل کے بارے میں اگر ہم سوال مقدر کا جواب نہیں مانتے تو نہیں فاعل معلوم ہوتا. تو یہ سوال کیا ہوا؟ فاعل کی معرفت حاصل ہوئی. تو پہلی مرتبہ جب کلام کی شروعات کی تھی تو وہاں فاعل کے بارے میں کوئی امید نہیں تھی. تو یہ جب ذکر کیا گیا زارعون تو فاعل کا بارے میں معلوم ہو گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ کلام کی شروعات میں جب تک ہم نے یبکا لیبکا یزید بولا تھا تو یہاں پر فاعل کا ذکر، کیونکہ کلام تو جو ہے صرف فعل مجہول اور فاعل نائب فاعل پر پورا ہو چکا تھا. فاعل مجہول اور نائب فاعل پر پورا ہو چکا تھا. لیکن جیسے ہم نے زارعون کا ذکر کیا تو کیا ہو گیا؟ ایک دم نعمت غیر مترقبہ حاصل ہو گئی. ہو گیا نہیں؟ وہ اما ذکر رہا مسند، مسند کو ذکر کرنا، مسند کو، یہ تو حذف کے سبب تھے اس کے، اور رہا مسند کو ذکر کرنا تو کیوں ہوتا ہے اس کو، یعنی مسند کو ذکر کرنا. فلیما مرہ، تو جیسا کہ گزر چکا. کیا گزر چکا؟ یا تو اس کو ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کلام میں اصل ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کلام میں اس کے اصل ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ کہا جائے زید صالح، زید صالح، زید کے بارے میں صالح ہونے کو بتانا مقصود ہے تو وہاں ذکر کیا جاتا ہے. یا جو ہے قرینے پر اعتماد کے کمزور ہونے کے سبب سے اب وہاں پر دوبارہ سے مسند کو ذکر کیا جاتا ہے. جیسے کہ کوئی پوچھے من اکرم العرب، عرب میں سب سے زیادہ کون سخی ہے؟ اب سخی کا لفظ آ چکا تھا تو آپ کو صرف کہہ دینا چاہیے تھا حاتم، کیا جانا چاہیے تھا، لیکن کہہ رہے ہیں حاتم اجود، حاتم اکرم. تو یہ قرینے پر اعتماد کمزور ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا سمجھ لیں. تو اب کیا دوبارہ سے ذکر کیا گیا. یہ ہو گیا. او ان یتعین کونہ اسما او فعلا، یا جو ہے مسند کو ذکر کیا جاتا ہے اس طور پر کہ اس کا اسم یا فعل ہونا متعین ہو جائے. اسم یا فعل ہونا، اچھا اسم ہونا متعین ہو جائے، کیونکہ وہ اسم ہو جائے گا تو وہ ثبوت پر دلالت کرے گا، ثبوت کا فائدہ دے گا، ثبوت کا فائدہ دے گا. جیسے زید عالم، زید عالم. یا اگر متعین نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں کیا دے گا؟ وہ فعل ہو تو کیا دے گا؟ حدوث کا فائدہ دے گا. کیا دے گا؟ حدوث کا فائدہ دے گا. جیسے زید انطلق، زید چلا. تو اب دونوں بن سکتا ہے نا مسند، مسند تو اسم بن سکتا ہے، فعل بن سکتا ہے. تو اگر اسم ہونا متعین ہو جائے تو ثبوت کا فائدہ دے گا، فعل ہونا متعین ہو جائے تو حدوث کا فائدہ دے گا. واما افراد فلکون غیر سببی ما عدم افادت تقوی الحکم، رہا اس کا مفرد لانا، مفرد لانا، صرف مفرد لانا. زید قائم، یہ مفرد ہے، قائم یہ، اور قامہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے نہیں. زید قائم ذا مفرد لانا تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو سبب نہ ہونا، سبب کا حاجت نہیں ہے، سبب غیر سبب ہو، غیر سبب ہو، اور ساتھ ہی ساتھ حکم کی تقویت کا حاجت نہ ہو، حکم کی تقویت کا حاجت. آپ دیکھیں زید قام، اگر ہم بولیں زید قائم کی جگہ تو یہاں کیا ہوگی؟ حکم کی تقویت ہوگی، 2 مرتبہ نسناد ہوگی. نہیں سے آیا زید قائم کہیں گے افراد لانا، یہ مفرد ہے، جملہ نہیں ہے. برخلاف ہم قامہ کہیں اس کی جگہ تو کیا ہو جائے گا؟ حکم کی تقویت ہو جائے گی. یہاں پر پہلی مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ میں یہ کہہ رہا ہے مفرد لانا. یہ تو جملہ ہو گیا، جملہ نہ لانا، مفرد لانا. جہاں مسند کو مفرد لانا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یا تو حکم کی تقویت کا فائدہ مقصود نہیں ہوتا ہے، حکم کا فائدہ پہنچانا، تقویت کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس لیے ہم جو جملہ نہیں لاتے، قامہ نہیں لاتے، قائم لاتے. یا ہم جو ہے، یا ہم سبب کا ارادہ نہیں ہوتا، ہمارا سبب نہیں ارادہ ہوتا، ہم ڈائریکٹ کسی کی طرف نظر کرنا چاہ رہے ہیں. زید کھڑا ہے، زید ذهب ابوہ، یہاں پر جو ہے سبب ہے کس کے لیے؟
غیر کا سبب بننا ہے، دوسرے کا سبب بننا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے ذہبہ، اس کے بارے میں بتا رہا ہے، متعلق کی کے بارے میں بتا رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ بھی ہو گیا، جملہ بھی ہو گیا، ہو گیا نہیں؟ زید قائم تو مفرد ہے، قائم تو مفرد ہے نا، قائم مفرد ہے نہیں، قائم مفرد ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مفرد لانا کے فائدے کے لیے ہوتا ہے جبکہ سبب بھی ہمیں ضرورت نہ ہو، غیر سبب ہو، یعنی سبب نہ ہو اس کا ہمارا ارادہ، اور ساتھ ہی ساتھ حکم کی تقویت بھی پہنچانا مقصود نہ ہو، تو وہاں پر کیا لاتے ہیں؟ مفرد لاتے ہیں. اگر ہم قامہ لائیں گے قائم کی جگہ تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حکم کی تقویت ہو جائے گی. زید الذهب ابو لائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اگر اس معنی متعین ہو جائے گا تو وہاں پر ثبوت ہوگا. اتنا لمبا آسان مغلق کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ کیا بتاؤں؟ قامہ کے اندر ایک فائل اور نہیں نکلتا ہے، تو دوبارہ اسناد ہوئی کہ زید کی طرف، تو حکم کی تقویت نہیں ہو گئی. اور قائم کے اندر کیا ہے؟ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں خبر ہے، زید کے لیے قیام کا ثبوت ہو گیا، حکم کی تقویت نہیں ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ زید الذهب ابو کا ہم نے، تو اب ذہبہ کی اسناد زید کی طرف کہاں ہوئی؟ بلکہ کس کی ہوئی؟ ابو کی طرف ہوئی. تو نہ جملہ لانے سے ہمیں فائدہ ہے، جملہ لائیں گے تو یہ تقویت حکموں کی یا سبب بنے گا، اور مفرد لائیں گے تو یہ دونوں چیزوں کو فوت کرنا ہے. تو مفرد لانا مسند کو تو یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سبب نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ حکم کی تقویت کا ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. سمجھا گیا نہیں؟ اور مراد سببی سے جیسے زید ابو منطلق، یہ سبب ہی ہو گیا. سمجھا گیا نہیں؟ چلے ٹائم ہو گیا.